الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَمَنِ اضْطُرَّ اور جو لاچار ہو گیا فمن اضطر اور جو لاچار ہو گیا یعنی مجبور ہو گیا فی محمصۃ بھوک میں غیر متجانف لإثم نہ ملان کرنے والا ہو وہ گناہ کی جانب فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ سوال کرتے ہیں وہ کہ کیا حلال کیا گیا ان کے لیے قل فرما دیجئے احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں وما علمتم من الجوارح مکلبین اور وہ جو علم تم سدھارتے ہو تم شکاری جانوروں کو اور جو تم بولو جو تم یہ آپ کیوں نہیں بول رہی تھی وما علمتم من الجوارح اور جو سدھارتے ہو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو تم انہیں جو سکھایا تمہیں اللہ نے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ پس کھاؤ تم وہ جو روک رکھیں وہ تمہارے لیے اور نام لو تم اللہ تعالیٰ کا علیہ اس شکار پر وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے ہم نے کل پڑھا کہ اسلام اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اب سارے مذاہب اور ادیان میں اللہ کے نزدیک وقت صرف اسلام کی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
کہ اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں کسی اور مذہب و دین کو ترجیح دے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخلہ لو۔ یہ نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگا دیا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ فطر ہے، نہ عبادت ہے، نہ سنت رسول ہے، نہ تلاوت ہے، اور ہجوم میں کھڑے ہو کے سڑکیں بند کر کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایسا نہیں۔ جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں یہ نعرہ لگایا نا، انہیں رسول اللہ کی پسند اور ناپسند کا اتنا اندازہ تھا کہ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آنے کی وجہ سے صحابی نے اپنی مکان کی دوسری منزل کو گرا دیا تھا۔ رسول اللہ کو پسند نہیں، بس بات اتنی ہے۔ پھر مسئلہ پیچھے کی طرف چلا گیا کہ حرام جانور ہیں نا، ان کے بارے میں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، کوئی چارہ کار نہیں، کھانا کوئی نہیں، بھوک لگی ہے، ستا رہی ہے، مرنے کا ڈر اور خطرہ ہے، یہاں تک بندہ پہنچ گیا، سمجھے نا جی؟ صرف یہ نہیں کہ بھوک بڑی سخت لگی ہے، نا، ڈر لگ گیا کہ میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اور حلال موجود نہیں ہے، یہ حرام کے لقمے موجود ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، بندہ بڑا لاچار ہو گیا ہے، بڑا مجبور ہو گیا ہے، گناہ کا ارادہ نہیں، سرکشی کا ارادہ نہیں، اللہ کی حلال و حرام کی لگائی ہوئی حدیں توڑنے کا ارادہ نہیں، بات اتنی ہے کہ کمزور ہے، لاچار ہو گیا ہے، بس نہیں چل رہا، کھانے کو موجود نہیں اور حلال موجود نہیں، اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے، لذت بھی نہیں لینی، لذت بھی نہیں لینی، اور کھانا بھی اتنا ہے کہ وہ جان بچ جائے، یعنی مرنے کا خطرہ ٹل جائے، بھوک نہیں مٹانی۔ یہ نہیں کہ سیر ہو کے نا، صرف اتنا کرنا ہے کہ مرنے کا خطرہ ٹل جائے، کسی اگلی جگہ پہ پہنچو اور حلال مل جائے، پیٹ بھر کے بھی کھانا نہیں کھانا، بھوک بھی نہیں مٹانی، لذت بھی نہیں لینی۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اتنا حرام کھا لو کہ جان بچ جائے، جان، پیٹ نہیں بھرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جان بچ جائے، پیٹ نہیں بھرنا، لیکن اسے حلال پھر بھی نہیں سمجھنا۔ یہ نہیں کہ جان بچانے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے تو حلال ہو گیا ہے، نا، کھا کے یہ جو 2 لقمے لیے ہیں، ایک لقمہ لیا ہے، جان بچ گئی ہے، اللہ کے سامنے اپیلیں کرو، مولا میں بے بس ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا،
میں نے یہ لقمہ کھا لیا، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا کروں گا کہ میں اللہ مغفرت کر دوں گا۔ ایسے نہ ہو کہ حلال سمجھنے لگ جائے۔ یسألونک ماذا احل لہم، سوال کرتے ہیں کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کیا کچھ حلال ہے۔ لفظوں پہ غور کریں، قرآن پاک کو دیکھیں۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، یسألونکا سوال ہے ان کا کہ حلال کیا کیا ہے۔ قل فرما دیجئے احل لکم الطیبات، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ نے حلال کر دی ہیں۔ لیکن جملہ سنیں، یسألونکا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ یسألونکا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قل آپ انہیں جواب دے۔ یہ لفظ جاگ رہے ہو؟ سنو پھر، یسألونکا آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل آپ انہیں جواب دے۔ یہ صرف یہاں نہیں ہے۔ یسألونکا عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں چاند کے کم ہونے یا بڑھنے کے بارے میں۔ قل آپ انہیں جواب دے میرے نبی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل آپ انہیں جواب دے۔ یسألونک ماذا ینفقون، خرچ کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں میرے نبی، آپ انہیں جواب دیں۔ قل آپ انہیں جواب دیں۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال ہے، قل آپ انہیں جواب دیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں سوال ہے ان کا۔ قل اے میرے نبی آپ انہیں جواب دیں۔ یسألونک عن المحیض، عورتوں کی ماہواری کے متعلق سوال ہے۔ قل آپ انہیں جواب دیں میرے نبی۔ یسألونک عن الیتامی، سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق۔ قل آپ انہیں جواب دیں میرے پاک پیغمبر۔ ماہواری کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ ہے، خرچ کا مسئلہ ہے، یتیموں کا مسئلہ ہے، روح کا سوال ہے، ذوالقرنین کے متعلق سوال ہے۔ میرے نبی آپ انہیں جواب دیں۔ قل، اب آپ سمجھ گئے یہ یسألونک ماذا احل لہم، حلال کیا ہے۔ قل آپ انہیں جواب دیں۔ سارے مسئلوں کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قل میرے نبی آپ انہیں جواب دیں، پھر آگے جواب نقل کیا، لیکن فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اے میرے نبی اگر یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کدھر ہے، اللہ نے آگے قل کا وقفہ بھی نہیں لگایا، فوراً فرمایا انی قریب، لوگوں میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے نا؟ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں، ذوالقرنین کے بارے میں نہ پتا چلا، تھوڑی دیر ہو گئی تو خیر ہے۔ یتیموں کے حق حقوق کا نہ پتا چلا، تھوڑی دیر ہو گئی تو خیر ہے۔ یہ چاند کے بارے میں نہ پتا چلا، دیر ہو گئی تو خیر ہے۔ لیکن اگر میں اللہ کے بارے میں پتہ نہ چلا تو دیر ہو گئی تو سمجھو تم نے بڑا نقصان کر لیا۔ ہر شے کے بارے میں بعد میں پتہ چل جائے، لیکن میری وحدانیت کا پتہ سب سے پہلے چلنا چاہیے۔ اس میں کوئی رزق نہیں ہے۔
وما علمتم من الجوارح مکلبین، اس کو سمجھے ذرا جی۔ قرآن پاک نے یہاں پہ شکار کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دونوں، یہ سبق آگے سبق بھی خصوصیت کے ساتھ، یہ جو آج کل آپ سارے ملک چھوڑ کے یورپ نہیں جا رہے، یہ سبق ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے کل والا۔ شکاری جانور کی قرآن پاک نے شرائط ذکر کی ہیں۔ کیا ذکر کی ہیں جی؟ شرائط۔ پہلی شرط، شکاری کتا ہے یا شکاری باز ہے؟ قرآن پاک نے شکار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا علمتم، ان کو تم سدھارو، ان کو تم کیا کرو؟ یعنی سکھاؤ۔ کوئی کتا اٹھایا پکڑا شکار پہ لگا، یہ شکار نہیں ہے، یہ شکار نہیں ہے۔ باز ہے سکھایا ہوا، کتا ہے سکھایا ہوا۔ باز کا سیکھنا کیا ہے جی؟ شکار کے لیے اڑا، شکار کو پکڑنے لگا، آپ نے اس کو واپس بلایا نا، شکار کو چھوڑ کے واپس آ گیا، شکار کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ یہ تجربہ کرنا تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ میرے ماتحت ہے، میری تابع داری کر رہا، خود غرض نہیں ہے، حدیں نہیں کراس کر رہا۔ سدھارنا ہے، سکھانا ہے اس کو۔ دوسری شرط، شکار دیکھ کے خود نہ دوڑے۔ یہ نہیں کہ نظر پڑ گئی ہے تو دوڑ گیا، نہ بھیجو تو جائے، نہ بھیجو تو خود شکار کا پیچھا نہ کرے۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ دو۔ تیسری بات، وہ جب شکار کرے نا، امسک نا، اس کو روک لے، خود نہ کھائے، تمہارے لیے شکار کرے۔ اگر کتے نے خود کھا لیا تو وہ حلال نہیں ہے، اور وہ کتا سدھرا ہوا بھی نہیں ہے۔ شکار پہ گیا ہے تو شکار خود کھا لیا اس نے، وہ سدھرا ہوا نہیں۔ ہاں، اگر کتا سدھرا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، ہمیشہ شکار کے لیے بھیجتے ہو، روک لیتا ہے، تم جا کے اسے ذبح کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ کبھی کبھی اگر وہ شکار کر کے کھا لینا تو پھر وہ سدھرا ہوا ہوگا، لیکن وہ شکار تم نہیں کھاؤ گے، کیونکہ وہ شکار اس نے کیا ہی اپنے لیے ہوگا۔ اگر پرانا ہے نا، بڑی دیر ہو گئی ہے شکار کرتے، تو کبھی غلطی ہو گئی تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سدھرا ہوا تو گنا جائے گا، لیکن اس کا وہ شکار تم نہیں کھا سکتے، وہ اس نے اپنے لیے کیا، تمہارے لیے۔ شرط اول، سکھایا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، خود شکار پہ بھیجو، اپنی مرضی سے نہ دوڑے۔ تیسری بات، شکار کرے اور تمہارے لیے رکھ دے، خود نہ کھائے۔ چوتھی بات، جب شکاری کتے کو شکار پر چھوڑنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ عام علماء نے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرط یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ شکار کو زخمی کرے۔ وہ شکار کو کیا کرے؟ زخمی کرے، کھائے نہیں۔
شکار کو زخمی کریں۔ دیکھیں اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک نے اس مکمل دین کو کس انداز سے ہم تک پہنچا دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ وہ شکار اور شکار کرنے والے کتے تک، ایسا ہی ہے نا جی، اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہنا چاہیے، واتقوا اللہ، شکار میں پڑے پڑے نمازیں نہ رہ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ شکار کو نکلے، صبح سے ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی، نہ، شکاری متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، عبادات کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ، یہ دھیان رکھنا۔ اگر وہ نافرمانی پہ اتر آیا تو یاد رکھ لو سریع الحساب، دیر نہیں ہے، بڑا جلدی وقت آنے والا ہے کہ تم نے رب کو پائی پائی کا حساب دینا۔ سمجھ آئی؟ عام معنی تو اس کا یہ کہ اللہ جلد حساب لینے والا، یعنی اتنا اکٹھ ہے نا، لیکن اللہ کو حساب و کتاب نمٹاتے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ لیکن یہ بھی ایک ذوق ہے کہ حساب دور نہیں ہے، جلدی۔ روز نمازیں ضائع کر دیتے ہو، روز اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہو، تم نے سمجھا کہ بڑی لمبی عمر ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے۔ نا، لمبا زمانہ زمانہ کوئی نہیں ہے، بہت جلد وقت آنے والا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، فَمَنِ اسْتُرَّ، جو لاچار ہو گیا بھوک میں، غیر متجانف، نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی جانب، بس بے شک اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، سوال کرتے ہیں وہ کہ کیا حلال ہے ان کے لیے۔ قل فرما دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور وہ جو سدھارتے ہو تم شکاری جانور کو، سکھاتے ہو تم اسے، جو سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ فَقُلُوا، پس کھاؤ تم، مما امسکنا علیکم، وہ جو روکا اس نے تمہارے لیے، اور نام لو تم اللہ تعالیٰ کا اس پر، اور ڈرتے رہو تم اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔